کوئی احسان کر دے تو آپ ان کے احسان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہو، ان کا شکر گزار بن جاتے ہو کہ فلاں شخص نے مجھ پر احسان کیا۔ کوئی مالی احسان کرے تو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی احسان کرنے والے کو بھول جائے تو دنیا کہے گی بڑا احسان فراموش ہے، بڑا نادان ہے، اپنے محسن کو بھول گیا ہے۔ یاد رکھیں مالی احسان کرنے والے کو انسان بھولا نہیں سکتا، اگر بھولا دیا تو احسان فراموش کہلائے گا۔ یاد رکھیں یہ مال دنیا ہی کے لیے ہے، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں، اسلام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یاد رکھو ایمان و اسلام سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا؟ تمہیں مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی آپ جانتے ہیں انگریز کے خلاف لڑتے رہے، اخیر میں ان کو سزا، ان کے لیے سزا تجویز ہوئی کہ ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔ یاد رکھیں جب آپ کو پھانسی کے پاس لایا گیا، پھانسی کے پاس لایا گیا، اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، حضرات پھانسی کے پاس لایا گیا اور یہ ظالم سمجھتا تھا کہ یہ کفایت علی کافی ختم ہو جائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ حضرت کفایت علی کافی نے کہا تھا، اس لیے مسلمانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کلمہ پڑھ کے اسلام پر احسان کر رہے ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ احسان اسلام کا ہے کہ اسلام نے تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اسلام نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ یاد رکھو تم کلمہ نہ پڑھو گے، تم مسلمان نہ رہو گے، تم اسلام کا نام نہ لو گے تو اسلام کا کچھ نہیں مٹنے والا ہے۔ یاد رکھیں حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پہ جانے سے پہلے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نہ کوئی گل رہ جائے گا، نہ چمن رہ جائے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حسن رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا ایک کافی کیا ہزاروں کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو، اسلام نہیں مٹنے والا ہے، ہم نہیں ٹکنے والا ہے، اسلام نہیں ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے پیارے اسلام تھا، ہے اور رہے گا۔ بے شک حق ہے، فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم بھی مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ آج اسلام پر حملہ نہیں، مسلمانوں پہ حملہ ہے۔ اسلام کا یہ کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ باطل قوتیں کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا اسلام کا طاقت کر پائے گی؟ ان میں کیا دم ہے، دم ہے، قیامت کی صبح تک اسلام کا چراغ یہ گل نہیں کر سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہاں کا اعلان ہے رسول کو تمام کر کے رہے گا، اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں، اسلام پھیلتا رہے گا، ان کے لیے مرور ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام پھیلتا رہے گا، بے شک حق ہے، سبحان اللہ حق ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے لوگوں اگر ہمیں اپنا وجود باقی رکھنا ہے تو پھر اس فرمان پہ عمل کرنا ہوگا، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے اتنا ڈرنا ہوگا جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، ڈرنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھیں پیارے ڈرنے کا حق کیا ہے اللہ سے؟ اللہ نے جسے حلال کہا اسے حلال سمجھنا ہوگا، جسے حرام کہا اسے حرام سمجھنا ہوگا، جسے جائز کہا اسے جائز سمجھنا ہوگا، جسے ناجائز کہا اسے ناجائز سمجھنا ہوگا۔ خیر و شر کے درمیان فرق پیدا کرنا ہوگا، حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، حق کو حق کے زاویے سے دیکھنا ہوگا، باطل کو باطل کے نظریے سے دیکھنا ہوگا، تب جا کر کے تمہارا دین مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ آج کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ خاص کر نوجوانوں کو دیکھ لیا جائے تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ نوجوان فحاشی کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھ لیا جائے نوجوان بے حیائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ نوجوان سرے عام بدکاریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہا جا رہا ہے، سماج کہا جا رہا ہے، شراب ہمارے یہاں ہے، زنا ہمارے یہاں ہے، جوا ہمارے یہاں ہے، ہر طرح کی برائیاں مسلمانوں میں موجود ہے۔ یاد رکھیں کل کے
دنیا اسلام کے قریب آتی تھی، لیکن آج تمہیں دیکھ کر دنیا اسلام سے نفرت کر رہی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، اسلام